السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات فاصلے پر ہیں وہ قریب آ جائیں۔ بہت تھوڑا وقت لے کر ہم آئے ہیں۔ ہر موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے مہینوں کسی ماہر کی صحبت میں وقت گزارا جائے۔ اس موضوع سے متعلق ابتدائی سرسری بنیادی معلومات ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ پورے ما لہ و ما علیہ سوالات جوابات ان سب چیزوں کا استیعاب نہیں کیا جا سکتا ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں۔ ان میدانوں کا اندازہ ہو جائے، ذہن اور دماغ چلنے لگیں کہ یہ موضوعات ہیں کام کرنے کے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، حفاظ کرام اور دیگر مدارس کے ذمہ داران، اس وقت جو عنوان مجھ سے متعلق ہے وہ ایک نہیں بلکہ 3 عنوان ہے، اور مفتی صاحب نے بھی جیسا فرمایا کہ ہر عنوان جو ہے وہ طویل وقت بھی چاہتا ہے اور عملی اعتبار سے اس کو سیکھنے کے لیے ماہرین کی صحبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس وقت جس قدر ہو سکا کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہوں، ہمارے کام کی ہوں، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حفظ و ناظرہ کی تدریس کے اصول کا عنوان ہے پہلا حصہ عنوان کا۔ مدرسے لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں، مدرسوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تلاوت قرآن صحیح اور درست ہو۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں جو مشغولی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ہم کسی بھی مدرسے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدرسے میں قرآن پاک کیسا پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ مدرسے کی بنیاد ہے اور مدرسے کا نور ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو مدرسے کی بنیاد کمزور ہے، یہ اگر نہیں ہے تو مدرسہ بے نور ہے۔ مدرسہ حضرت قاری احمد اللہ صاحب مدثر اللہ صدر القراء ہیں، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے۔ اصلاً بھاگلپور سے تعلق ہے اور
فن قرأت میں بڑا مقام ہے اور ان کے شاگرد ملک میں اور بیرون ملک بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ان کا مشغلہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے ہی کا ہے۔ فن سکھاتے ہیں، فن پڑھاتے ہیں، فون کے ذریعے سے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں تیار کی گئی ہیں اس فن کے لیے، اور ایک شاگردہ کو انہوں نے اپنی بہو بنایا، اور پھر وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے اور فون کے واسطے سے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے ایک ساتھی کے ذریعے سے ان بچیوں کی تلاوت سنی جو حضرت قاری صاحب کی شاگردہ ہیں، 7 عشرہ کی قاریات ہیں، اتنی زبردست تلاوت ہے ماشاءاللہ کہ مردوں کے لیے بھی بہت قابل رشک ہے، ایسی اعلیٰ تلاوت ہے ماشاءاللہ۔ صبح سے لے کے رات تک قاری صاحب کا مشغلہ وہی ہے۔ قاری صاحب چند سال پہلے حیدرآباد تشریف لائے تھے، تو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے بھی اکابر مفتیان سے پوچھا، یا ان کے سامنے میں نے کہا کہ یہ بتائیں حضرت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ مرتل تھا یا غیر مرتل قرآن تھا؟ تو ظاہر مرتل قرآن تھا۔ جبرائیل جو لے کے آئے علیہ الصلاۃ والسلام وہ کون سا قرآن تھا؟ مرتل تھا۔ حضور پہ جو نازل ہوا وہ مرتل تھا۔ حضور نے جو صحابہ کو سنایا سکھایا وہ قرآن کون سا تھا؟ مرتل قرآن تھا۔ تو پھر جن مدرسوں میں غیر مرتل قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ تو بہرحال قاری صاحب کا تعارف میں نے اسی لیے کرایا کہ اس فن کے بڑے آدمی ہیں، فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی قرآن ہو مگر وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اس لیے ذمہ داران مدارس ہوں یا اساتذہ ہوں، ان سے طریقے تو سارے میں نہیں عرض کر سکتا اس مختصر وقت میں، مگر سب سے پہلی چیز ہے بھائی دل سے اس کو قبول کرنا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے قبول کر لیا تو آج کی مجلس نہیں، پوری زندگی لگانا ہے، زندگی ساری لگے گی اس میں کہ بھائی اس کو اہمیت دینا ہے، کیونکہ بعض وقت بعض جگہوں میں جہاں خاص طور پر عالمیت کے درجات کی تعلیم ہے، بعض اساتذہ عربی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کے بھی کئی بعض مدرسوں میں جن سے ہمارا کچھ رابطہ بھی ہوا وہاں ایسے ہی دیکھا کہ بھئی وہ اساتذہ کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن اور تجوید کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، نہیں ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے، بس یہ کتابوں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ والا شعبہ، اور تلاوت جیسے تلاوت کا حق ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا مدرسوں کی بنیاد ہے، مدرسوں کا نور ہے، جس مدرسے میں یہ نہیں ہے اس کی بنیاد کمزور ہے، وہ بے نور مدرسہ ہے۔ قرآن نہ پڑھا جائے صحت کے ساتھ کیسا مدرسہ ہے بھائی؟ آج کل جلسوں کے لیے دعوت آ رہی ہے تو بعض وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی پہلے قرآن شریف کی تلاوت کا نمونہ بھیج دیجیے آپ کا، پھر حاضری کے سلسلے میں غور کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی 7واں جلسہ ہے، لڑکیوں کی خمار فضیلت دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو بخاری ترمذی کا نہیں نورانی قاعدے کا آدمی ہوں، مجھے آپ تلاوت بھیج دیجیے پہلے، تلاوت اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب آپ حضرات سب سے پہلے دل سے آپ اس کو قبول فرمائیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، اور اگر ہم کسی وجہ سے ہماری پڑھائی میں کمی رہ گئی تو ہم کو اپنی کمی بھی دور کرنا ہے۔ قرآن مجید صحت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، حفظ فرض نہیں ہے، حافظ بننا فرض نہیں ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ،
اور یہ فرض درجہ وہ نہیں ہے جو قاری صاحب کا ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور قراء کا ہے. یہ فرض درجہ یہ ہے کہ کم سے کم حروف صحیح ہو جائیں. اور اگر کوئی بڑا عالم بھی ہے، بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، بخاری ترمذی پڑھاتا ہے، مگر جب امامت کرتا ہے تو عین کی جگہ حمزہ نکالتا ہے، حا کی جگہ ہاں نکالتا ہے، ثا کی جگہ سین نکالتا ہے، تو بہت بڑا عیب ہے اس کے اندر. اب وہ اس کو قبول نہ کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ بھائی یہی چیزوں کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی کمی کی بات ہے. اب جب آپ قبول کر لیں گے تو پھر آپ راستے نکالیں گے، طریقے اختیار کیجیے. تعلیم کے طریقوں کی جہاں تک بات ہے، ایک بنیادی بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں میں کہ بھائی دیکھو، ہم کو طریقوں پر اصرار نہیں ہے مگر نتیجے پر اصرار ہے. آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نتیجے پہ اصرار ہے، آپ نتیجہ بہتر دکھا دیں. اچھا، کچھ صورتحال ایسی ہے کہ کچھ طریقے جیسے گجرات کے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھانے کے بھی طریقے ہیں اور بھی پڑھانے کے تدریس کے طریقہ کار وہاں کے کچھ الگ ہیں. لیکن جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک مسلک والا کسی ایسے ملک میں جا کر بس جائے جہاں اس مسلک کے علماء نہ ہوں، حنفی جا کے کہیں ایسے ملک میں بس گیا جہاں صرف شوافی ہی شوافی ہیں، اور ہم بولتے ہیں بھائی تم بھی شافعی بن جاؤ، وہاں تم کو حنفی علماء ملیں گے نہیں، تو شوافی سے پوچھو مسئلہ. تو ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں جو طریقہ تعلیم رائج ہے وہ ہر دوئی والا ہے. باقی اگر کسی اور طریقے سے بھی کوئی بہتر نتیجہ دیتا ہے ہم خوش ہیں، ہر حال میں خوش ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مگر ہمارے علاقے میں یہ طریقہ زیادہ رائج ہے اور عملی طور پر اسی سے فائدہ ہوتا ہے. پڑھنے پڑھانے والے، جاننے والے، امتحان لینے والے، جانچنے والے آپ کو سہولت سے ملتے ہیں اسی میں. اور وہ کوئی طریقوں میں دنیا میں جتنی بھی اور تعلیم کے جتنے شعبے ہیں ان میں بھی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، میتھڈ الگ الگ ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو آپ جس طریقے کو بھی اختیار کریں مگر نتیجہ صحیح ہونا چاہیے. اب ہمارے ہردوئی والے طریقے تعلیم میں یہ ہے کہ نیچے سے ہی غلطیوں کی مکمل اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے، پہلی تختی میں مخارج صحیح ہوں، صفات حروف کی ادا ہوں اور شناخت صحیح ہو، پختہ ہو. یہ پہلی تختی کا کام ہے، مخارج، صفات اور شناخت کا کام. دوسری تختی میں آئے تو مرکب حروف کی پہچان ہے. تیسری تختی میں آئے تو حرکات نہ کھینچے بچہ اور معروف پڑھے، اس کا کام ہے. چوتھی تختی میں آئے تو حروف مدہ معروف پڑھنے جو ہیں ان کو معروف پڑھا جائے اور ان کی صحیح مقدار ہو کھینچنے کی. پانچویں تختی میں آئے تو حروف لین نرم آواز سے ادا کیے جائیں، جلدی ادا کیے جائیں، معروف پڑھے جائیں، یہ کام ہے. اب اس کام کے اندر شروع میں کوئی نرمی نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ بچے کے بعض حروف صحیح ہوں بعض صحیح نہ ہوں تو نرمی نہیں کی جاتی اس امید پر کہ بعد میں صحیح ہو جائے گا، بلکہ اس کو وہیں پر وقت لگایا جاتا ہے مگر وہیں اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے. تیسری تختی میں بچہ آیا، مثال کے طور پہ 30 کلمات ہیں اس میں، اور ان 30 کلمات میں سے بچہ 28 کلمات صحیح پڑھتا ہے، 29 کلمات صحیح پڑھتا ہے، ایک کلمے میں 2 کلمے میں غلطی کرتا ہے، تو ہمارا طریقہ تعلیم ایسا ہے کہ وہ ہماری امتحان کی کاپی میں اس کا اعادہ لکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ 28 اور 29 کلمات صحیح پڑھ رہا ہے، پھر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے. اصل میں جو لوگ تصحیح کرتے ہیں ہمارے اداروں میں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھئی تصحیح کا یہ امتحان آپ نے پاس کر لیا، لیکن آپ کا اصل امتحان اس وقت ہے جب آپ کے پاس پڑھے ہوئے بچوں کا ہم امتحان لیں گے. سمجھے آپ نے تصحیح کی سند لے لی، پاس ہو گئے. آپ کا اصل امتحان اس وقت ہے جب آپ کے پاس پڑھے ہوئے بچوں کا امتحان لیں گے ہم. تو بات کیا ہے اصل میں کہ جو ہم نے صحیح پڑھنا سیکھا ہے اس کو بچوں کے اندر منتقل کرنے کا کام آ جائے ہم کو، کہ بچوں میں منتقل
کیسے کریں. ہم نے منتقل کیا تب کام پورا ہوا, فائدہ حاصل ہوا اس کا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچہ ایک دو کلمات میں بھی غلطی کرتا ہے, اعادہ کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے مدرسوں میں یہ ہے کہ یہ جو تختی وار امتحان ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اسی وجہ سے جو مدرسے ہم سے نگرانی وغیرہ کا بھی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اکثر بولتے ہیں کہ بھئی سہ-ماہی میں کوئی ممتحن بھیجو, ششماہی میں بھیجو. ہم کہتے ہیں یہ سہ-ماہی ششماہی والا امتحان برابر چلاتے رہیں آپ, اس کے اپنی جگہ فائدے ہیں, مگر یہ جو ناظر قاعدے اور حفظ میں تجوید کے معیار کو باقی رکھنے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس تختی وار امتحان کی اہمیت ہے. وہ کون ممتحن لے رہا, کیسا لے رہا, اس کی ریکارڈنگ آئے ہمارے پاس, تب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم خالی سہ-ماہی ششماہی میں جا کے ہم کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے. کنٹرول ہوتا ہے اسی امتحان سے. اور اس امتحان کی یہ جو محنت کی جاتی ہے تو شروع میں وقت لگتا ہے, پھر اس کے بعد الحمدللہ بچوں کو ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. بچے الحمدللہ خود ہی صحیح پڑھتے ہیں, ہم بھی فارغ ہو جاتے ہیں ایک محنت سے. تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے. اب ہمارے پاس شہر میں مدرسہ ہے ہمارا, بچے اسکولوں سے آتے ہیں اور ان لوگوں کی ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے, وقت کا بھی بڑا ان کے پاس لحاظ ہوتا ہے کہ بھئی وقت ہمارا نہ جائے بچوں کا. ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے بھئی آپ ہمارے قائد ناظرے کے کام کے ساتھ اسکول کا ٹیوشن چلانا ہے چلائیے, اسکول میں ایڈمیشن رکھ لیجئے, مگر یہ جو شروع کی 5-6 تختیاں ہیں آپ کو نورانی قاعدہ اتنا چھوٹا دکھتا ہے مگر ہمارے پاس نورانی قاعدہ بھی بڑا ہے, اور نورانی قاعدے کی 5-6 تختیاں آپ کو بہت معمولی دکھتی ہیں مگر ہمارا اصل کام انہی 5-6 تختیوں میں ہی ہوتا ہے. ہم جلدی بچے کو آگے کی تختیوں میں پڑھا سکتے ہیں مگر شروع کی تختیوں میں جلدی نہیں پڑھا سکتے. شروع کی تختیوں میں ٹائم اکثر مدرسے والے اساتذہ, مدرسے کے نظماء, مدرسے کے سرپرست یہیں ٹھوکر کھاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے رے بچوں کا وقت خراب ہو جا رہا بھائی اب تک, تو لہذا جلدی بڑھاؤ. تو ہم اپنے سرپرستوں کو بھی بتاتے ہیں بچوں کے کہ دیکھیے آپ یہ جو شروع کی تختیاں آپ ان کو معمولی سمجھ رہے ہیں مگر ہمارا اصل کام یہی ہے. اصل نورانی قاعدہ اتنا ہی تھا, وہ تجوید کے قواعد جو بعد میں اضافہ کیے گئے ہیں, اخفاء ہے, غنہ ہے, اظہار ہے, اقلاب ہے, یہ قواعد تجوید ہیں جو بڑھائے گئے. اصل قاعدہ تو اتنا ہی تھا. اصل میں اصل کام, اصل محنت اسی میں ہے. اس میں اگر آپ جھوڑ رکھ کے آگے بڑھاتے ہیں تو پھر وہ غلطیاں بار بار لوٹ کر کے آتی ہیں اور پھر اس کا اثر بعد میں باقی رہ جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ غلطیاں زندگی بھر نہیں جاتی ہیں. آپ سے عرض کروں, میں بسا اوقات ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور بعض ائمہ بہت اچھے لحن سے نماز پڑھاتے ہیں مگر ان کے اندر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں میں سوچتا ہوں بھائی یہ ان سے زیادہ قصور مدرسے والوں کا ان سے زیادہ قصور مدرسے والوں کا. اچھا آپ امامت کی منصب پہ آ گئے تو بعض اوقات 20-20 سال تک امامت کر رہے ہیں اور 20 سال تک امامت انہی غلطیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو غلطیاں قاعدے کے اندر باقی رہ گئی تھیں, پارے ام میں باقی رہ گئی تھی, ناظرے میں باقی رہ گئی. افسوس کی بات نہیں ہے یہ, مدرسے میں اتنا وقت لگایا اور اب امامت کے مسلح پہ ایک مرتبہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, 20 سال تک امامت کر رہے ہیں اور جو غلطیاں نورانی قاعدے اور ناظرے کے اندر باقی تھیں وہ آج تک باقی ہیں, بڑی عمر کے ہو گئے باقی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری مدرسوں کے ذمہ داروں پر ہے. اب مثال کے طور پہ اس میں سے ایک باتیں تو اور بھی ہیں. ابھی نورانی قاعدے کے متعلق مفتی منیر صاحب کا کتابچہ آپ کو ملا بھی ہوگا, آیا ہے, اچھی چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس کے اندر. تو مدہ کو زیادہ کھینچنے کا معاملہ, حروف مدہ میں مد طبعی ہے. مد طبعی جیسے طریقے تعلیم میں لکھا ہوا ہے, پانی میں الف یا کو جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی مد طبعی ہے. بعض جگہوں پر مد کسی وجہ سے کچھ زیادہ کیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی عادت ڈال لے اسی طرح کی تو اب جیسے سورہ والعادیات پڑھنے کھڑے ہوئے اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو پوچھو کسی فن والے سے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام تھا, ایک بچے نے اچھا قرآن پڑھا مگر سارے مد ایسے ہی کر رہا ہے, مد طبعی پورا مد کے ساتھ 2-2 3-3 الف.
میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو ماہر قراء اور ائمہ ہیں عرب کے بھی اور ماہر قراء ہیں، آپ نے کسی کو اس طرح سے مد کرتے ہوئے سنا ہے آپ نے کہ حروف مدہ میں وہ 2 3 3 الف کھینچ رہے ہوں؟ کوئی قاری بتا دو مجھے کہ کوئی ماہر فن قاری ہو، کوئی عرب کا کوئی امام ہو جو اتنا کھینچ کھینچ کے پڑھ رہے ہوں۔ مگر وہ شروع میں مدرسین نے ایک چوک کی اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی شروع میں تھوڑا زیادہ کرائیں گے تو وہ بعد میں نارمل ہو جائے گا، وہ ویسا ہی رہا، تو اب وہ پوری تلاوت میں ویسا ہی ہے، پوری تلاوت میں ویسا۔ اور اس کے علاوہ بھی مد کے علاوہ بھی مخارج وغیرہ کی غلطیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال شروع کی تختیوں کا کام ہے، اور امتحان کا جو نظام ہے، پڑھانے والا مدرس مضبوط ہو، ممتحن مضبوط ہو، ممتحن نشاندہی کرے، ممتحن واپس بھیجے، اور مدرس ناراض نہ ہو اس کے اوپر، اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتنی محنت کر کے بھیجے تو فیل کر دیے۔ ناراضگی، ناگواری، ایک دوسرے سے اختلاف، یہ بالکل ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ یہ کام ایسا ہے جیسے اچھی کمپنیاں چیزیں تیار کرتی ہیں، آپ دیکھیے ریجیکٹڈ مال کے نام پہ آپ کو فریج ملتے ہیں، واشنگ مشین ملتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اس کا عیب آپ کو نظر نہیں آتا، مگر ڈھونڈنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے، مگر کمپنی اس کو کیا کرتی ہے، اس کو بازو کر دیتی ہے اس کو۔ تو اچھی کمپنیاں اپنے مال کو چیک کرنے کے لیے کئی مرحلے رکھتی ہیں، وہ تو وہاں جا کے چیک ہو کے مال نکلتا ہے، تو پھر اس کمپنی کا مال بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بس یہ امتحان پاس اور فیل والا نہیں ہے، یہ اپنی کوالٹی اور اپنے معیار کو باقی رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس وجہ سے اساتذہ بھی اس طرح کی ذہنیت سے کام نہ لیں اور ممتحن اچھے ہوں۔ تو بہرحال ابتدائی تجوید کے متعلق اس وقت یہی باتیں کافی ہیں، باقی اور باتیں عرض کروں گا تو بات لمبی ہوگی۔ حفظ کے متعلق بھی بس 1 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حفظ کب شروع کیا جائے؟ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بے پڑھا مثل پڑھے کے نہ ہو جائے حفظ نہ شروع کیا جائے۔ بے پڑھا مثل پڑھے کے۔ تو اب ہمارے بچپن میں بھی فیض العلوم میں جو تھا عموماً 10 پاروں پہ جانچ ہوتی تھی، اور بعض طلباء کی 5 پاروں پہ بھی ہو جاتی تھی، اور وہ 5-10 پارے ایسے پڑھائے جاتے تھے کہ اس کے بعد جب آگے کا قرآن کہیں سے بھی کھولا جائے تو اب ہم حفظ کی جانچ کے لیے جاتے ہیں، تو ممتحن کیا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھا ہے وہاں سے کھولتے ہیں، پارے 18 20 25 جو نکل جائے کھول دیا، اس کو پڑھو، نہیں پڑھا ہے پڑھو اسی کو۔ تو اب اس میں کوئی معمولی سی رکاوٹ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، باقی مجموعی طور پہ بچہ ویسا ہی پڑھ رہا ہے جیسے پڑھا ہوا پڑھ رہا تھا، اب وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کا حفظ شروع کر دیا جائے۔ جو لوگ ناظرے میں پختگی کے بغیر حفظ شروع کرتے ہیں وہ بچوں پر دوہرا بوجھ ڈالتے ہیں، اور اب بچہ مثال کے طور پہ مغرب کے بعد سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کو پہلے ناظرہ حل کرنا ہے پھر حفظ کرنا ہے، تو 2 کام ہیں، پھر اس میں بہت سی غلطیاں اس کی پڑھائی میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس میں بھی جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ حفظ جب ناظرہ اچھا ہو جائے تب حفظ کا کام شروع کیا جائے، حفظ آسانی سے ہوگا۔ ایک مفتی خالد صاحب ناندیڑ میں ہیں، تو ان کے متعلق میں نے پڑھا کہ انہوں نے 6 مہینے میں حفظ کیا دگلور میں۔ تو دگلور میں ایک پرانے حافظ صاحب تھے، ان کے استاد، تو انہوں نے ان کو 60 دور ناظرے کے کرائے تھے۔ کتنے کرائے تھے؟ 60، 50 کے بعد والا 60 دور ناظرے کے، 60 دور ناظرے کے کرانے کے بعد جب حفظ شروع کیا تو حفظ انہوں نے کتنے میں کیا؟ 6 مہینے میں حفظ کیا۔ یہ اصولی بات ہے کہ ناظرہ جتنا پختہ ہوگا حفظ بچے کا اتنا آسان ہوگا۔ اس لیے جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جیسے نورانی قاعدے کی ابتدائی تختیوں میں جلد بازی کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرے کی پختگی کے بغیر حفظ شروع کراتے ہیں، وہ دراصل بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض وقت بعض بچے جینیئس ہوتے ہیں، غیر معمولی، جیسے میں نے کہا کہ عام طور پہ 10 پارے میں جانچ ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، اور جو ہے مگر بعض بچے ایسے ہوتے تھے کہ استاد خود بھی 5 پارے میں بھیج دیتے تھے جاؤ، تو اب ایسے بچے کم نکلتے تھے۔ تو بعض اس طرح کے بچے تعلیم میں آگے بڑھ جائیں تو ان کو مثال بنا کے پورا نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جو لوگ 2 سال میں حفظ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔
بعض بچے کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ہمارے بچپن میں جب ہم حفظ کرتے تھے تو اس وقت بھی حفظ کا جو اوسط تھا وہ 3 سال کا تھا، ذہین بچوں کا بھی. یعنی عام طور پر جو ذہین ہوتے ہیں وہ ایک صفحہ یاد کر لیتے ہیں 15-17 والی کا، اور اس طرح سے 3 سال کا اوسط حفظ کا بیٹھتا ہے. چھٹیاں وغیرہ سب ملا کے، دور، منزلوں کا امتحان سب ملا کے تقریباً 3 سال کا اوسط بیٹھتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس زمانے میں موبائل تو دور کی بات ہے، لینڈ لائن بھی سب کے پاس نہیں تھا، کلر ٹی وی تو دور کی بات ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں تھا، نہ اتنی گاڑیاں تھیں، نہ دماغ کو منتشر کرنے والی اتنی چیزیں تھیں. اور آج جب کہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو کیا بچوں کی صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس زمانے میں 3 سال میں کرتے تھے، آج 2 سال میں کر لیں گے؟ ہوگا ایسا؟ آج تو الٹا ہے معاملہ. آج تو ان کو یکسو کرنے میں بھی محنت لگانا ہے، ورنہ یکسو ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو ان لوگوں سے غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ بعض بچوں کو دیکھتے ہیں جو جلدی حفظ کر لیتے ہیں، تو وہ بعض بچوں کو آپ مثال نہیں بنا سکتے. جو اوسط ہے وہ اوسط یہی ہے کہ ذہین بچہ محنت سے پڑھے گا تو 3 سال اس کے حفظ کے لیے لگیں گے. حفظ کی تعلیم میں جو مدارس سے متعلق حضرات ہیں ان کے لیے یہ عرض کروں کہ حفظ کے بچوں میں آموختگی پختگی کی کمی کی شکایت بہت رہتی ہے. اب اس سلسلے میں ہمارا مدرسوں کا بھی کام ہے، مذاکرے بھی ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. تو جو بات خلاصے کے طور پر سامنے ہے ہمارے، وہ ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے. میں ہمارے مدرسہ فیض العلوم میں جو ہمارا مادر علمی ہے وہیں سے ہم نے حفظ کیا، وہیں پیدا ہوئے، وہیں حفظ کیا، وہیں پڑھے. تو میں وہاں بھی مدرسے میں نے عرض کیا کہ دیکھو بھائی، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں یہ تھا، حافظ اسحاق صاحب مدث اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے رکھے. حافظ صاحب ہمارے اصل استاد تھے، باقی اور بھی معاون 1-2 اساتذہ اور ہوتے تھے. تو حافظ ایسا ہی لمبا درجہ رہتا تھا. حافظ صاحب کی ادھر نشست ہوتی تھی، ترانے کے بعد درجے میں جاتے ہی ادھر دیوار پہ ایک چھوٹی سی دفتی لگتی تھی، 5 سبق یا آموختہ یا پارے سبق. تو یہاں جو دفتی لگ گئی وہ سنانا ہے سب سے پہلے کیا سنانا ہے وہ متعین نہیں ہے، مگر عموماً 5 سبق کی لگتی تھی. اب کسی دن پارے سبق کی لگ گئی تو پھر بھی بچے تھوڑی دیر میں تیاری کر کے پارے سبق سنا دیتے. کسی دن آموختے کی دفتی لگ گئی تو اب بچوں کے اوپر بوجھ پڑ جاتا تھا، بچے تو وقت چاہتے ہیں. تو اب بچوں نے آموختہ یاد کرنا شروع کیا. تو اب تھوڑی دیر کے بعد حافظ صاحب کسی ایک کو بلاتے تھے اور پھر غلطیاں اس کو جاتی تھیں تو اس کی تھوڑی بہت پٹائی بھی ہوتی تھی، جس کی اب گنجائش نہیں ہے. ہاں، حالات بہت بدل چکے ہیں، اور قانونی اعتبار سے بھی حالات ایسے ہیں کہ مدرسین ذمہ داروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کرو بولتے، پھر یہ بھی اجازت بھی نہیں دیتے. تو کسی ذمہ دار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو اجازت دے سکے، کیونکہ کچھ ہو گیا تو نہ ناظم صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ کوئی کچھ کر سکتا. چند سال پہلے ہمارے اداروں میں سے ایک ادارے میں ایک مدرس جو عموماً پٹائی بھی نہیں کرتے تھے اور وہ بچہ بھی بار بار بھاگ جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی پٹائی کی. اس کی ماں نے ایسی قانونی کارروائی کی کہ پورے شہر کے مالدار لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنے پیسے لے لو. نہ پیسے لینے تیار ہوئی، نہ کیس واپس لینے تیار ہوئی، اور پھر اندر جا کر کے ان کو آنا پڑا. تو بہرحال یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے تربیتی نقطۂ نظر سے، مگر ہم بھی مجبور ہیں. ہاں، تو اس وجہ سے بیچ میں آپ سے یہ بات بھی عرض کیے دے رہا ہوں میں کہ بھائی کوئی ناظم بھی آپ کو نہیں دے سکتا، اجازت نہیں دے سکتا. تو بہرحال اب اپنے کو ہی گھلانا ہے اپنے کو جو کچھ. تو بہرحال حافظ صاحب پھر 1-2 اس کو دیتے تھے اور آوازیں نکالتے تھے زور زور سے. تو درجے کے شروع میں ایک ایسی کیفیت بنتی تھی کہ ہر بچہ پڑھنے میں مشغول ہے.
میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ حفظ کے اساتذہ بھی اتنے ٹھنڈے رہتے ہیں شروع کے ہی وقت میں کہ تعلیم کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی. یہ بڑی کمی ہے. ماحول بنانا پڑتا ہے. آپ کی گاڑیاں تو آج کل سڈن اسپیڈ والی ہیں، مگر آپ اتنے ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ آپ کے اندر اسپیڈ آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ رہا ہے. درجے میں بیٹھتے ہی آپ کے اندر کیفیت ہونا چاہیے. 5 منٹ میں آپ فضا بنائیں آپ دفتر درجے کی، اور آپ آوازیں نکالتے رہیں تو پھر بچے سب ایسا پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. مگر اب ہم لوگوں میں اساتذہ میں ویسی کیفیت کم نظر آتی. لیکن جو اصل بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ دفتی زیادہ تر تو سبق 5 سبق کی لگتی تھی، لیکن چاہے وہ آموختے کی لگے چاہے پارے سبق کی لگے ہم کو نہیں معلوم. ہم درجے میں جب جائیں گے سبق 5 سبق پکا کیے بغیر درجے میں جانے کا تصور نہیں تھا. اگر درجے میں جائیں گے تو جوتے کھانا ہے تو درجے میں جانا. سبق 5 سبق یاد کیے بغیر پکا. میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ میں الحمدللہ یاد ہو جاتا تھا مجھے مغرب کے بعد. صبح والد صاحب اٹھاتے تھے تو میں نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے سبق پڑھتا تھا. پھر مسجد میں جا کے کوئی غلطی باقی رہ گئی سبق دیکھ لیتا تھا. تو یعنی سبق 5 سبق کی اتنی فکر سوار رہتی تھی کہ اب درجے میں جانا ہے تو جانے سے پہلے سبق پکا ہونا ہے، 5 سبق پکا ہونا ہے. اس وقت آموختے میں خامی کی اصل وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آموختہ پکا کرنے کے لیے درجے کا نظام کچھ ایسا کر دیا گیا ہے، پہلے آموختے والا نظام اور ڈھیلا نظام کہ جس میں بچے سبق کی تیاری 5 سبق کی تیاری درجے میں آ کے کر رہے ہیں. سبق 5 سبق جہاں کمزور ہے وہاں پر آموختہ کمزور ہوتا رہے گا، اور برسوں آپ سر کھپاتے رہیں گے پھر بھی آپ کا آموختہ کچا رہے گا بچوں کا. حفظ کی تعلیم کی بنیاد. قاری عبدالعزیز صفدر صاحب ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ہمارے ملک میں اور پڑوس کے دونوں ملکوں میں حفظ کے مدرسوں کا انہوں نے بہت دورہ کیا ہے، تقریباً تمام مدرسوں میں. ہمارے پاس بھی تشریف لائے تھے، پروگرام بھی رکھا گیا تھا ایک اساتذہ کا. تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم نے بر صغیر کے تمام حفظ کے مدرسے دیکھے ہیں تقریباً، اور جن مدرسوں میں بھی معیار تعلیم مضبوط ہے ان مدرسوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے سبق اور سبق سے پچھلے اسباق. کہیں پر وہ 5 سبق کے نام سے ہیں، کہیں پر 7 سبق کے نام سے ہیں، کہیں پر پارے سبق کے نام سے آدھا پارا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں سبق آج میں نے یاد کیا، سبق آج ایک دن میں پختہ نہیں ہوتا. اگر وہ سبق 5 سبق میں شامل ہوتا ہے تو میں اس سبق کو 5 دن تک پابندی کے ساتھ دہرا رہا ہوں، تب جا کے وہ پختہ ہوگا. پھر وہ پارے سبق میں جا کے 1 مہینے تک دہراؤں گا میں، تب جا کے وہ سبق پختہ خانے میں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مدرسوں میں معیار تعلیم اچھا ہے وہ مدرسے ہیں جن میں سبق سے متصل اسباق، چاہے اس کو 5 سبق بولیں چاہے 7 سبق بولیں چاہے پارے سبق کے نام سے آدھا پارا ہو، جہاں پر اس میں بہت سختی ہے ان مدرسوں کے اندر حفظ پختہ ہے، اور جن مدرسوں میں اس پہ سختی نہیں ہے اس کے اندر حفظ پختہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے حفظ کے اساتذہ اور حفظ کے شعبے کے ذمہ داران اس پہلو پر توجہ فرمائیں. میں مدرسے میں بھی میں نے عرض کیا کہ بھائی ہمارے بچپن میں تو یہ تھا، مگر اب یہ صورتحال بدل گئی ہے. اب بچے سبق 5 سبق اتنا پختہ یاد کر کے نہیں آتے ہیں. اساتذہ بھی سبق 5 سبق میں نرمی کرتے ہیں، لیکن اس نرمی کا آپ کو بہت نقصان بھگتنا پڑتا ہے، بچے کو بھی اور آپ کو بھی. تو حفظ کی تعلیم کے معاملے میں بس یہی ایک بات اس وقت کافی ہے. ایک کتاب تسہیل اصول التحفیظ کے نام سے ہے، حافظ تجمل صدیق صاحب آسام کے ہیں. میں نے اس کو پڑھا، فائدہ ہوا، بہت سی چیزیں ہیں کام کی، مگر اس وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کبھی ہم ان باتوں کو پھر عرض کریں گے آپ سے. اور اس کتاب کو بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو شائع بھی کریں. حفظ کے اساتذہ کے لیے بہت سی کام کی باتیں اس کے اندر ہیں. چلیے اب اگلے موضوع پر آتے ہیں، نسوان کے مدارس. تو بہت سی باتیں تو مشترک ہیں. صلاحیتوں کا انحطاط تو لڑکوں کے مدرسوں میں بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
ویسے مجموعی طور پر دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھنے میں لڑکوں سے اچھی ہیں، مگر پھر بھی نسوان کے مدارس کے ذمہ داران کی کمی سمجھنا چاہیے، کیونکہ لڑکیوں میں تو محنت کا مزاج لڑکوں سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود لڑکیوں کے مدرسوں کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 سال تک لڑکیوں کے مدرسے میں بچیاں پڑھ کے نکلتی ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی 5 سال پڑھ کے یہ بچی فارغ ہوئی، یہ نہ قاعدے اور ناظرے کی معلمہ بننے کے قابل ہے، نہ عالمیت کی کتابوں کی معلمہ بننے کے قابل ہے، بیشتر حال ایسی ہے۔ صحیح بول رہے ہیں نا؟ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ کچھ ہوں گے ماشاءاللہ اچھے، میں سب کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر کی تو صورتحال ایسی ہے، 5 سال پڑھ کے نکلی ہے وہ بچی، اور وہ بچی نہ قاعدے ناظرے کی معلمہ بن سکتی ہے، نہ عربی کتابوں کی معلمہ بن سکتی ہے۔ عالمات بہت آتی ہیں اور فون پہ ہم سنتے بھی ہیں، مگر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ شروحات کی محتاج ہیں، اور نسوان کے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ میں سے بھی ایک تعداد ایسوں کی بھی ہے جو ماشاءاللہ پڑھاتے وقت بھی سامنے شرح رکھ کے، اردو شرح رکھ کے پڑھاتے ہیں، کیونکہ نظر تو آتا نہیں۔ ادھر کا جو کیبن ہے اس میں آپ جائیں تو اردو شرح سامنے ڈیسک پہ رکھی ہوئی رہے گی، تو اب نتیجہ تو یہی۔ تو نہ میں اب یہ عرض کرتا ہوں ذمہ دار سے کہ بھائی میرے آپ کے لیے غور کرنے کی چیز ہے بحیثیت ذمہ دار، کہ ان بچیوں نے 5 سال کا وقت ہم کو دیا ہمارے ادارے میں، اور 5 سال ان کے لگے، اور امت کے یوں سمجھو کہ 10 لاکھ اگر سالانہ لگے تو 50 لاکھ روپے امت کے لگے، امت کے 50 لاکھ لگے، اور ان سے زیادہ قیمتی ان بچیوں کا 5 سال کا وقت ہے۔ 5 سال 50 لاکھ روپے لگنے کے بعد بھی یہ فارغہ نہ حفظ و تجوید کی معلمہ بن سکتی ہے، نہ عربی درجات کی معلمہ بن سکتی ہے، تو ہم نے امت کو کیا دیا؟ ہم نے امت کو کیا دیا؟ ہم نے غور کرنے کی بات ہے نا بھائی۔ اور جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی وہ لڑکیوں کے مدرسوں کے لیے بھی ہے، مدرسے میں تجوید نہیں ہے، مدرسہ بے نور ہے۔ اور ابھی ہمارے زیر نگرانی ایک ادارہ ہے، اس میں اعدادیہ میں، جس کو ڈپلومہ ان دینیات کا بھی نام دیا گیا ہے اب بعض کس وجوہات کی وجہ سے، تو اس میں تقریباً 35 بچیاں تھیں۔ تو میں نے اساتذہ کرام سے کہا کہ بھائی اب یہ بچیاں عالمیت میں جائیں گی، بعض جائیں گی، بعض نہیں جائیں گی، بعض تعلیم چھوڑ دیں گی، رشتہ ہو جائے گا، کوئی اور وجہ ہو جائے گی، تو یہ اعدادیہ والے سال میں یہ بچیاں تصحیح کا نصاب پڑھ لیں، نورانی قاعدہ اور 3 پارے تصحیح کے معیار سے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ عالمہ بنے نہ بنے، اس سال کے ختم پہ یہ 35 بچیاں مجھے 35 معلمات کی طرح چاہیے، تجوید کی، ناظرے کی، 35 معلمہ بن کے نکلنا چاہیے یہ۔ اور الحمدللہ اساتذہ کرام نے محنت کی، میرے پاس آڈیو آتے ہیں، واٹس ایپ پہ منگاتا ہوں میں ان بچیوں کے، الحمدللہ تلاوت کے آڈیوز آئے میرے پاس، الحمدللہ ان بچیوں میں ایسی محنت ہوئی۔ ابھی 5 سال نہیں ہوئے ان کے، ابھی اعدادیہ کا سال ہے، مگر اعدادیہ کے سال میں نورانی قاعدہ اور اخیر کے 3 پارے اس محنت سے پڑھائے گئے ہیں کہ وہ اب تجوید کی معلمہ بننے کے قابل ہو گئی ہیں۔ اب عالمیت کریں نہ کریں، کہیں بھی جائیں وہ تجوید کی معلمہ بنیں گی انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی فکر کی ضرورت، تھوڑی سی فکر کی ضرورت۔ اور عربی درجات جو عالمیت کا شعبہ پڑھ رہی ہیں بچیاں، ان میں بھی بچیوں کے اندر صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے، مگر ہم لوگ کچھ لاپرواہی کر رہے ہیں اس میں۔ باقی الحمدللہ تھوڑی سی محنت کرو تو بچیاں اچھا پڑھتی ہیں۔ ہم آپ سے بس چونکہ ترغیب اور تعارف کے لیے عرض کر رہے ہیں، باقی 100% نمبر ہمارے پاس بھی نہیں ہے، مگر ہمارا بھی جو لڑکیوں کا شعبہ ہے عالمیت کا، امداد العلوم سے متصل تھا، پھر اب بازار گھاٹ میں منتقل کیا گیا،
ہماری محنت یہ ہے کہ اعدادیہ اول ہی سے نحو، صرف، عربی زبان، عربی سے واقفیت، عربی کتابیں پڑھنے کے اعتبار سے جیسی محنت ہم بچوں پہ کر رہے ہیں ویسی محنت ہم بچیوں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اچھا نتیجہ ہے۔ ایک عالمہ، ان کے والد بھی عالم ہیں، میں نے فون پہ، ان کے والد مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں نے فون پہ اس بچی سے انٹرویو لیا تھا، کتاب سنی تھی، پھر میں نے عربی سے متعلق سوالات کیے تھے، کچھ زبان سے متعلق، اور میں عالمیت کے اساتذہ کے لیے بھی میرے نزدیک ایک امتحان ایک ہی ہے، وہ ہے عربیت کا، عبارت خوانی، عبارت فہمی، وہ ہے تو عالمیت کا استاد بننے کے قابل ہے، میں دوسرا امتحان نہیں لے رہا۔ کوئی بھی کتاب کھولتا ہوں، فون میں سے نکال دیتا ہوں، کہتا ہوں بھائی عبارت پڑھو، عبارت اگر آپ حل کر سک رہے ہیں، عبارت صحیح پڑھ سک رہے ہیں آپ، تب آپ اس قابل ہیں کہ آپ شعبہ عالمیت کو پڑھائیں، ورنہ شعبہ عالمیت کی تدریس نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ عالم ہی نہیں، مفتی بھی ہو گئے ہیں، مگر آپ اگر نور العزا سے نکال کے پوچھ لیں تو چونکہ الفاظ سے بہت کچھ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس لیے مسئلہ تو بتا دیں گے، مگر عبارت حل کرنے کے لیے کہا جائے تو عبارت حل نہیں کر پائیں گے، تو استاد پختہ ہونا بھی ضروری۔ تو بہرحال وہ جو عالمہ تھیں، میں نے ان کے والد بھی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ ہماری بچی جو ہے وہ بڑی کتابیں پڑھا سکتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں کچھ وقت کے لیے انہوں نے خدمت کی، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ایک کتاب پڑھاؤں گی، تو ریاض الصالحین غالباً ان کو دی گئی کتاب، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود معذرت کر لی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہماری جو بچیاں تھیں الحمدللہ وہ نحو صرف میں پختہ تھیں، جب انہوں نے اس طرح کے سوالات شروع کیے تو ان کو لگا کہ میں یہ نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ بچیوں کو ہم نے نحو صرف میں کمزور نہیں رکھا ہے، شروحات کے اوپر ان کو منحصر اور ڈیپینڈ نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کی اپنی عربی صلاحیت بنائی ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے ان کی نحو صرف ایسی اچھی ہے کہ ماشاءاللہ وہ سمجھ کر کے کتابیں پڑھتی ہیں۔ تو انہوں نے جب ان معلمہ سے سوالات کیے تو معلمہ کو لگا کہ ہم تو صرف شروحات کی بنیاد پر پڑھانے والے ہیں، ہم تو نہیں پڑھا سکتے ان بچیوں کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عربی شعبے میں بھی صلاحیت پیدا کریں، اساتذہ بھی اچھے رکھے جائیں اس کے لیے، اور کوشش اس کی جائے کہ اب جو طالبات تیار ہوں وہ اتنی صلاحیت والی ہوں کہ مرد اساتذہ کی ضرورت باقی نہ رہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے بھی ایک بیان میں فرمایا، جو چھپا ہوا بھی ہے، اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ بھئی اتنے عرصے سے یہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں مگر ان میں معلمات تیار کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے کے عنوان کی بات کرتا ہوں میں، امامت و خطابت کے سلسلے میں، پھر ان سوالوں کا جواب اس کے بعد انشاءاللہ۔ خطابت کا میدان بہت اہم ہے، مگر اس معاملے میں یہ محسوس کرتا ہوں ہمارے مدرسوں میں کتابی صلاحیت تو بہت اچھی بنتی ہے لڑکوں کی مجموعی طور پہ بنسبت دوسرے اور اداروں کے، لیکن ہمارے پاس مقررین کم تیار ہوتے ہیں، ادھر صلاحیت چاہے بنے نہ بنے مقررین زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے مدرسوں میں مجموعی طور پہ صلاحیت اچھی بنتی ہے بنسبت اور لوگوں کے، مگر مقررین کم تیار ہوتے ہیں، ادھر صلاحیت بنے نہ بنے مگر مقررین زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ عوامی میدان میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک مسجد میں کہیں خطابت کے لیے، جمعہ کے لیے، عید کے لیے تقاضا آ جائے تو ہمارے اتنے علماء ہوتے ہوئے بھی افراد حاصل کرنا مشکل ہے نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے مجھے اپنے بھی مدرسے میں فکر کرنا ہے۔ گزشتہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس بھی انجمن کا نظام بہت کمزور رہا، مگر اس سال میں بھی سوچ کر ہوں کہ اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ بھائی کچھ بنے نہ بنے مقرر ضرور بننا ہے، مقرر ضرور بننا ہے۔ میدان کیسے سنبھالیں گے؟ عوامی میدان آپ سنبھال نہیں سکتے اس کے بغیر۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس کمی کو دور کرنے کی طرف توجہ کرنا ہے۔ بہت اچھی صلاحیت والے بھی ہیں مگر عوام میں گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، وہ نہیں حاصل ہو سکا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنے مدرسوں میں بھی نیچے سے اہمیت دیں اس کو، اب
اس کی فکر کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عوامی سطح پر بڑا نقصان۔ پھر بعض جاہل لوگ بھی جو تقریر کا ملکہ پیدا کر لیتے ہیں وہ میدان مار لیتے ہیں، اور یہ کام بہت اہم ہے، بہت اہم۔ مدرسوں میں ہمارے، میں کچھ اپنی آپ بیتی بھی سناتا ہوں، چونکہ اس کے اندر بھی ایک سبق ہے اس لیے سناتا ہوں۔ میں نے معارف میں جو اعظم گڑھ سے شائع ہوتا تھا معیاری پرچہ، اس میں ایک مضمون پڑھا تھا میں نے، اور ہے میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا تھا اس کو۔ تو اس مضمون میں نے پڑھا تھا کہ انسان جو ہے اچھا مقرر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر جذبات نہ ہو۔ تو پھر اس میں ایک مثال انہوں نے مضمون نگار نے لکھی تھی کہ جس وقت کمیونزم اور کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی کمیونسٹ نظام، ان دونوں میں بہت زبردست ٹکراؤ تھا، جو اب تو ختم ہو گیا ہے۔ ایک طرف رشیا، چائنا، اور دوسری طرف یہ یورپین ممالک تھے، اور دونوں میں بہت ٹکراؤ تھا، اور نظریاتی اعتبار سے بھی بہت بحثیں گرم تھیں۔ تو اس زمانے میں ایک خطابت کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، تو اس میں کچھ لوگ خطابت سیکھتے تھے۔ تو اس میں ایک شخص ایسا تھا جو کمیونزم کا حامی تھا، مگر بہت دنوں سے اس سے تقریر کروا رہے تھے، تقریر نہیں آ رہی تھی اس کو۔ تو ایک مرتبہ استاد نے یہ کیا کہ ایک دوسرے ساتھی کو جو کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کا حامی بھی تھا، اس کو تیار کیا کہ تم اگلے ہفتے اشتراکی نظام کے خلاف بہت ہی چبھنے والی تقریر کرنا، بہت سخت تقریر تیار کر۔ تو چنانچہ تقریر تیار کی اس نے، اور اگلے ہفتے آ کر کے اس نے تقریر شروع کی کمیونزم کے خلاف، اور وہ بھی ایسی جو مشتعل کر دینے والی تقریر تھی۔ تو جب اس نے تقریر شروع کی تو یہ جو کمیونسٹ ذہن کا جو شخص تھا، جو نہیں سیکھ پا رہا تھا خطابت، وہ بار بار درمیان سے کہتا تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ تو استاد کہتے تھے نہیں، ابھی رکو، بات تو پوری ہو جانے دو، مگر وہ بالکل بے قابو ہو رہا تھا۔ تو استاد ان کو روک رہے تھے۔ پھر بہرحال جب اس کی بات پوری ہو گئی، اس کے بعد استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ زبردست تقریر کی اس نے، کیونکہ اس کے جذبات جو ہے وہ بن گئے تھے، اور جذبات جب ساتھ ہوتے ہیں تب زبان کے اندر اثر آتا ہے۔ جماعت میں وقت لگانے کا بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے، وجہ یہی ہے، وہاں جانے کے بعد جذبات بنتے ہیں، وہ جو جذبہ بنتا ہے وہ بولنا سکھا دیتا ہے انسان کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جذبہ بولنا سکھا۔ اگر جذبات کی انگیٹھی سرد ہے تو پھر اس آدمی کا اچھا مقرر بننا ذرا مشکل ہے، مگر اچھا مدرس تو بن سکتا ہے، حدیث کا درس دے سکتا ہے، تفسیر کا درس دے سکتا ہے، سلیقے سے دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کو تھوڑا عوامی معیار سمجھ لینا پڑتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ ہمارے مدرسوں میں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ہمارے مدرسوں میں جو تقریریں رٹنے والا نظام ہے، یہ رٹنے والا نظام جو ہے یہ کچھ مفید نہیں ہے زیادہ۔ اور اسی میں اپنی بھی سناتا ہوں۔ میں دارالعلوم حیدرآباد میں 2-3 سال وہاں پڑھا، میں دارالعلوم حیدرآباد میں، جب میر عالم تالاب کے پیچھے تھا، میر عالم فلٹر کے پیچھے، اور اطراف سب پہاڑ تھے۔ میں تکرار بھی کتابوں کا کرایا کرتا تھا، مگر تقریر نہیں کرتا تھا، اور بہت ڈرتا بھی تھا۔ ساتھیوں نے ایک دن اصرار کیا کہ آج مغرب کے بعد تم کو تقریر کرنا ہے۔ اب جب پیچھے پڑ گئے تو پھر علم کے عنوان پہ ایک کتاب لے جا کے تقریر رٹی ہم نے، پہاڑوں پہ جا کر کے خوب تقریر رٹ کے مغرب کے بعد آئے اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایک پیراگراف سنانے کے بعد پیر میرے ٹھنڈے پڑ گئے، بالکل جان نہیں تھی اس میں۔ تو میں وآخر دعوانا کہہ کے بیٹھ گیا، تقریر نہیں کر سکا۔ تکرار تو کرا سکتا ہوں بھائی، تقریر نہیں کر سکتا۔ پیر ٹھنڈے ہو گئے، نکل گئے، چلے گئے ہم۔ پھر دارالعلوم حیدرآباد کے بعد ہتھورا گئے ہم۔ ہتھورا جانے کے بعد اللہ نے حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت کی توجہ بھی رہتی تھی، کیونکہ وہاں جب اچھی تقریر کرنے لگے تو چہارشنبے کو طلباء کا ہوتا تھا، حضرت بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے کنارے پر۔ حضرت اپنا مطالعہ کرتے رہتے تھے، سنتے بھی رہتے تھے، دونوں کام کرتے تھے۔
جیسے میں نے گفتگو میں کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو حضرت نے وہاں سے ٹوکا، مغیرہ نہیں مغیرہ بن شعبہ۔ تو بہرحال ہر طورہ جانے کے بعد پھر ہم بولنے لگے، مگر میری پہلی تقریر شاید کاغذات میں ڈھونڈوں تو مجھے مل جائے، میں ایک مرتبہ بھی رٹ کے نہیں کر سکا تقریر، اور میں نے پہلی جو کی تھی وہ بھی میرے جذبات تھے، میں اخبار پڑھتا تھا، مضامین پڑھتا تھا، میرے اندر جذبات بہت تھے، بابری مسجد کے سلسلے میں، شابانو کیس کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں، تو وہ میں اپنے جذبات فسادات کے سلسلے میں وہ سب میں نے اپنے کاغذ پہ نوٹ کیے اور پھر اس کے بعد ان کو یاد کیا، جو بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ تو اپنا نوٹ کیا، اپنا یاد کیا، پھر اس کے بعد تقریر کی، تو الحمدللہ شروع ہی سے پھر وہاں پر بحیثیت مقرر ہم معروف ہو گئے۔ دیوبند آیا، دورے میں 1 ہی سال پڑھا میں دیوبند میں، تو وہاں مدنی لائبریری کے پروگرام میں حصہ لیتا تھا، تو سالانہ پروگرام کے لیے میرا بھی نام مقرر کیا گیا۔ شفیق بستوی صاحب جو پڑوسی ملک منتقل ہو گئے تھے، مرحوم ہو گئے، وہ ہمارے عریف تھے، تو ان کا وہی میرے نگران تھے، تو انہوں نے میرا بھی نام دے دیا۔ میں نے اسی طرح کی ایک تقریر تیار کی جس میں نے خطبات دعوت و عزیمت سے کچھ چیزیں نوٹ کی اور کچھ میں نے اپنے جذبات قلم سے میں نے کاغذ پہ اتارے اور پھر ان کو میں نے یاد کیا۔ 1-2 دن پہلے میں نے سنایا، مفتی سلمان صاحب منصور پوری مدثر اللہ، اب ان کو یاد نہیں ہے مگر وہ نگران تھے، ان کو سنانا تھا، میں مدنی مسجد میں گیا، ان کو سنایا، انہوں نے کہا بھائی یہ تقریر بہت سادی ہے اور جو ہے دیوبند میں بچے ہوٹنگ بہت کرتے ہیں، اس لیے یہ تقریر نہیں چلے گی، ہم ایک اور تقریر تیار کروا کے دیں گے، وہ رٹ لو۔ تو وہ تقریر دی گئی مجھے، میں نے یاد کی، پھر میں نے سنائی، مگر میں نہیں سنا سکا۔ میں نے کہا میری تقریر آپ سنانے کی اجازت دیں گے تو کروں گا، ورنہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو اب وقت کم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی سنا دو۔ مجھ سے پہلے جو میرے ساتھی تھے، ریاض تھے ایک بنارس کے، وہ ہتھورا میں بھی پڑے ہوئے تھے، زبردست ہوٹنگ ہوئی ان کی، جہاں وہ رکے بیچ میں سے آوازیں شروع ہو گئیں۔ الحمدللہ اس کے بعد میں نے تقریر کی، مجھ سے حالانکہ منتظمین نے کہا کہ مختصر کرو، بچوں کا موڈ اچھا نہیں ہے، مگر میں نے پوری تقریر کی اور کوئی آواز میری تقریر کے درمیان میں نہیں اٹھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میری تقریر رٹی ہوئی نہیں تھی، میری تقریر میرے جذبات کی آئینہ دار تھی، میں نے اپنے جذبات کو پہلے کاغذ پہ لکھا، پھر اسے محفوظ کیا، پھر اسے سنایا میں نے لوگوں کو۔ یہ مدرسوں میں ہمارے جو تقریروں کی کتابوں کی بھرمار چل رہی ہے اور تقریروں کی کتابوں سے تقریریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو تقریر کرنا نہیں آتا ہے، اس سے کسی کو تقریر کرنا نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ہم مدرسوں کا کچھ ماحول بنائیں ایسا۔ اب رہ گئے وہ حضرات جو میدان عمل میں آ گئے ہیں مدرسوں سے نکل کے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو اب آئندہ کسی اور سے سن لیجئے، کیونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بھائی بات صحیح ہو، نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، تب بات میں اثر ضرور ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے حالات پر ایک کتاب ہے، میرے والد میرے شیخ اور ان کا مذاق و مزاج، وہ علماء کرام ضرور پڑھیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی کی کتاب آپ کی لائبریریوں میں، الماریوں میں بھی ہوگی، ہو سکتا ہے، ورنہ حاصل کر لیجئے۔ اور علماء کرام سے میری درخواست ہے از اول تا آخر اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ مضمون جو حضرت مفتی شفیع صاحب کے احوال پر ہے، میرے والد میرے شیخ اور ان کا مذاق و مزاج، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور بیان کرنے کے اندر جمعہ کی بھی جو تیاری کرتے ہیں آپ، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، خطبہ سمجھ کے پڑھیں اور مخاطبین کی تحقیر نہ کریں کبھی بھی، مخاطبین کی تحقیر نہ کریں، صحیح بات کہیں، صحیح نیت کے ساتھ کہیں، صحیح طریقے کے ساتھ کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، بس اس سے زیادہ مزید عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض حفاظ حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، پھر سے یاد کرنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے، اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اور اللہ نے چاہا تو کسی اور وقت آپ کو کہیں سے رہنمائی رہبری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے، خیر کا نفع کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صحیح اصول کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو